بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم علم النحو پڑھیں گے اور اس میں منصوب کے قواعد چل رہے ہیں۔ 5واں قاعدہ ہے جو اسم فعیل کے وزن پر ہو اور اس کے آخر میں یائے مشدد ہو۔ جو اسم فعیل کے وزن پر ہو اور اس کے آخر میں یائے مشدد ہو تو پہلی یا کو دور کر کے واو سے بدلیں گے اور واو سے پہلے فتحہ دے کر آخر میں یائے نسبت لگا دیں گے، جیسے علی نبی۔ اب یہاں دیکھنا علی تو یہ کس وزن پر ہے؟ فعیل۔ علی فعیل، اور اس کے آخر میں آپ دیکھ رہے ہو اس کے آخر میں یائے مشدد بھی ہے، یا علی کے آخر میں یائے مشدد بھی ہے، علی فعیل۔ تو کہتے ہیں پہلی جو اس میں دو یا ہے، علی ایک یا اور یون دوسرا، علی ایک یون دو، اس میں دو یا ہے۔ تو کہتے ہیں پہلی یا کو دور کر کے واو سے بدلیں گے۔ اب یوں کریں گے کہ علی میں جو پہلی یا ہے، دو یا ہے نا، علی یہ جو پہلی یا ہے علی، یہ علی میں جو یا اس کو واو سے بدل لیں گے، اور پھر پہلی یا کو جب آپ نے واو سے بدل دیا تو اس سے پہلے کیا ہے؟ اس سے پہلے لام ہے، تو لام کو کیا دے دیں گے؟ زبر دے دیں گے۔ اسی کے آخر میں یا کے اوپر شد ڈال دو، یائے نسبت، تو اب کیا ہو جائے گا؟ علی علی میں دو یا تھے، پہلی یا کو آپ نے واو سے بدل دیا، اور پہلی یا سے پہلے کیا ہے؟ لام، اس کو آپ نے کیا دے دیا؟ زبر دے دیا۔ اسی کے آخر میں جو یا ہے اسی کے اوپر شد ڈال دو، یا نسبت ہو جائے گا، تو اب کیا ہو جائے گا؟ علی، تو علی سے کیا ہو جائے گا؟ علی۔ آپ کے ذہن میں یہ اشکال آئے گا کہ یہ کیوں کہہ رہے کہ واو سے پہلے فتحہ دے کر آخر میں یا نسبت لگا دیں گے؟ تو یہ اس لیے کہہ رہے کہ بھئی علی کے آخر میں دو یا ہے، نبی کے آخر میں دو یا ہے، یا مشدد ہے، لیکن پہلی یا کو جب آپ نے واو سے بدل دیا تب یا تو کیا نہ رہا؟ مشدد نہ رہا، ایک یا ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے آخر میں یا نسبت لگا دیں گے، یعنی یا شد والا لگا دیں گے، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ نبوی علوی۔ نبی میں دیکھنا نبی کس وزن پر ہے؟ فعیل کے وزن پر ہے، نبی فعیل، اور آپ دیکھ رہے ہو کہ اس کے آخر میں دو یا ہے، یا مشدد ہے، نبی۔ تو یوں کریں گے پہلی یا نبی، یہ جو پہلی یا ہے اس کو دور کر لیں گے، اس کو ہٹا دیں گے، واو سے بدل دیں گے، واو سے، تو پھر پہلی یا سے پہلے کیا ہے؟ با ہے، اس کو کیا دے دیں گے؟ زبر، نبوی۔ اب اسی کے آخر میں یہ جو یا ہے اسی کے اوپر شد ڈال دیں گے، یا نسبت ہو جائے گا، تو کیا ہو جائے گا؟ نبوی۔ تو یہی کہہ رہے جو اسم فعیل کے وزن پر اس کے آخر میں یا مشدد ہو، تو دونوں کے آخر میں یا مشدد ہے، علی نبی۔ تو کہتے ہیں پہلی یا کو دور کر کے واو سے بدلیں گے، تو اس میں دو یا ہے، پہلی یا کو ہٹا دیں گے، واو سے بدل دیں گے، اور واو سے پہلے فتحہ دے کر آخر میں یا نسبت لگا دیں گے۔ تو یہاں علی میں جو پہلی ہے اس سے پہلے لام ہے، لام کو فتحہ دے دیں گے، علوی، اور یہاں نبی میں پہلی یا سے پہلے با ہے، اس کو زبر دے دیں گے، اور آخر میں یا مشدد، تو کیا ہو جائے گا؟ نبوی۔ پہلی یا کو آپ نے کس سے بدل دیا؟ واو سے، تو کیا ہو گیا؟ نبوی علوی۔ تو علی سے علوی اور نبی سے نبوی، نسبت کے وقت جب آپ اس میں منصوب بنائیں گے تب اس طرح کریں گے، ویسے نہیں۔ لیکن یاد رکھنا یہ جو حکم ہے، یاد رکھنا یہ ناقص کے لیے ہے۔ جیسے دیکھو علی ناقص ہے، علی فعیل، تو لام کلمے میں کیا آ رہے؟ یا آ رہے، تو یہ ناقص ہے۔ اسی طرح نبی فعیل، تو لام کلمے کے مقابلے میں کیا آ رہے؟ یا آ رہے، حرف علت لام کلمے کے مقابلے میں جب آتے تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ ناقص۔ تو یہ حکم یاد رکھنا ناقص کے لیے ہے کہ پہلی یا کو پھر اس کو دور کرتے ہیں، پہلی یا کو واو سے بدلتے ہیں، اور آخر میں یا نسبت لگاتے ہیں، اور یا سے پہلے کیا دیا جاتا ہے؟ فتحہ دیا جاتا ہے، تو یہ ناقص کے لیے ہے۔ یاد رکھنا اگر ناقص نہ ہو اور فعیل کے وزن پر ہو تو پھر اس طرح نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر جیسے جمیل،
فعیل کے وزن پر ہے یا نہیں ہے جمیل. تو اس سے جب آپ اس میں منصوب بناؤ گے تو جمیلی، اب یہاں واو نہیں لے کر آئیں گے. اسی طرح عقیل فعیل کے وزن پر ہے یا نہیں ہے، لیکن یہاں یہ قاعدہ نہیں چلے گا، عقیلی کہو گے، جمیلی عقیلی. قاعدہ نمبر 6، اگر یا چوتھی جگہ بعد کسرہ واقع ہو، یا چوتھی جگہ ہو اور کسرہ کے بعد واقع ہو، تو کہتے ہیں یا کو حذف کرنا یہ بھی جائز اور واو سے بدلنا یہ بھی جائز، یہ دونوں جائز ہے. یا اگر چوتھی جگہ ہو کسرہ کے بعد ہو تو یا کو حذف کرنا اور واو سے بدلنا کہتے ہیں یہ دونوں جائز ہے. جیسے دیکھنا، جیسے دہلی، اب یہاں غور کرنا، دہلی میں یا چوتھی جگہ ہے، دال ہا لام تین ہو گئے اور یا چوتھی جگہ، اور کس کے بعد ہے؟ کسرے کے بعد ہے، کیونکہ لام کے نیچے کسرہ آ رہے. تو آپ اس یا کو دور کرنا، اس یا کو ہٹا دو، حذف کر دو اور اسی کے آخر میں کیا لگا دو؟ یا مشدد، دہلی. اس یا کو ہٹا دو. جب اس یا کو آپ نے ہٹا دیا تو کیا رہ گیا؟ دال ہا لام، اسی کے آخر میں یا نسبت لگا دو تو کیا ہو جائے گا؟ دہلی. اور یا کو دور کرنا بھی جائز اور واو سے بدلنا بھی جائز. اب یوں کر لو، یہ جو یا ہے اس کو کس سے بدل دو؟ واو سے. یہ جو یا ہے اس کو واو سے بدل، دہلاوی. اب اسی کے آخر میں یا مشدد یا نسبت لگاؤ تو کیا ہو جائے گا؟ دہلاوی، دہلاوی. تو پھر اس سے پہلے یہ جو لام ہے اس کو زبر دیں گے، دہلی اور دہلاوی. تو یا کو واو سے بدل دو اور لام کو زبر دو، دہلاوی، اور اسی کے آخر میں یا مشدد لگاؤ یا نسبت تو کیا ہو جائے گا؟ دہلاوی. نمبر 7، قاعدہ نمبر 7 کہتے ہیں اگر کسی اسم کے آخر سے حرف اصلی حذف کر دیا گیا ہو، کسی اسم کے آخر سے حرف اصلی حذف کر دیا گیا ہو، تو یاد رکھنا جب ہم اس کی نسبت کریں گے، ہم اس سے اس میں منصوب بنائیں گے تو یاد رکھنا نسبت کے وقت وہ واپس آ جاتے ہیں، وہ جو اصلی حرف آخر سے گرا ہے وہ واپس آ جاتے ہیں. جیسے اخن، یہ اصل میں ہے آخاون، آخاون. تو یوں کریں گے کہ آخر سے وہ اصلی حرف واپس لائیں گے اور یاد رکھنا پھر عین کلمہ کو فتحہ بھی دیں گے. دیکھو اخن اصل میں کیا تھا؟ آخاون. تو واو کو واپس لے کر آؤ، آخاون. اب اسی کے آخر میں یا مشدد لگاؤ. ویسے تو اخن کے اوپر پیش ہے لیکن اس کے آخر میں جب واو لائیں گے تو پھر یہ خا جو ہے عین کلمہ ہو جائے گا، اس کو پھر زبر دیں گے. تو اسی کے آخر میں واو لے کر آؤ، آخاون. اب اسی کے آخر میں یا نسبت لگاؤ تو کیا ہو جائے گا؟ آخاویون. تو یہ اخن اصل میں کیا تھا؟ آخاون. تو اخن سے آخاویون. اسی طرح ابن، یہ بھی اصل میں کیا تھا؟ آباون. تو کہتے ہیں اگر کسی اسم کے آخر سے حرف اصلی حذف کر دیا ہو تو نسبت کے وقت واپس آ جاتا ہے، نسبت کے وقت واپس آ جاتا ہے. تو ابن اب اصل میں کیا تھا؟ آباون. تو آخر سے حرف اصلی کو کیا کر دیا گیا ہے؟ حذف کر دیا گیا ہے. تو اب جب اس میں منصوب بنائیں گے تو واو کو واپس لے کر آؤ. اب با کو کیا دیں گے؟ جو عین کلمہ ہے اس کو زبر دیں گے اور کیسے پڑھیں گے؟ آباویون. اسی طرح دامن، یہ اصل میں کیا تھا؟ داماون. تو آخر سے حرف اصلی کیا کر دیا گیا ہے؟ حذف کر دیا گیا ہے. اب اس سے جب اس میں منصوب بنائیں گے تو اس کے آخر میں واو واپس لے کر آؤ اور پھر میم کو جو عین کلمہ ہے اس کو زبر دیں گے تو داماوی، اسی کے آخر میں یا نسبت لگاؤ، داماویون. اسی طرح یدن، یدن، یدن اصل میں کیا تھا؟ یاداون. تو اسی کے آخر میں یا مشدد لگاؤ، کیا ہو جائے گا؟ یاداویون. اسی طرح غدن، یہ اسی کے آخر میں بھی یا نسبت لگاؤ تو غداویون. اسی طرح صوباتن، تو صوباویون. اسی طرح مئاتن، تو مئاتن سے کیا ہو جائے گا؟ مئاویون. اسی طرح لغاتن، لغاتن، تو اسی کے آخر میں یا مشدد لگاؤ اور گولتا تو گر جائے گا، لغاویون. تو یہ اس طرح قاعدہ ہے کہ اگر کسی اسم کے آخر سے حرف اصلی حذف کر دیا گیا تو جب اس میں منصوب بنائیں گے، اس کی نسبت کریں گے تو یاد رکھنا وہ حرف اصلی واپس آ جائے گا. اور ایسی صورت میں پھر عین کلمے کو کیا دیا جاتا ہے؟ فتحہ دیا جاتا ہے، فتحہ. قاعدہ نمبر 8 ہے، قاعدہ نمبر 8 کہتے ہیں بعض الفاظ کی نسبت خلاف قیاس آتی ہے،
بعض الفاظ کی جب نسبت کرتے ہیں وہ خلاف قیاس یعنی خلاف عقل ہوتی ہے، جس طرح عقل چاہتا ہے اس طرح نہیں ہوتا، خلاف قاعدہ آتی ہے، یعنی عرب حضرات سے خلاف قیاس سنی گئی ہے، یعنی عرب حضرات ہی ایسا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے دیکھنا نور، اب جب اس میں منصوب آنا تو اسی کے آخر میں یا مشدد لگانا چاہیے نوری، لیکن اس کے جو اس میں منصوب ہے وہ نوری نہیں آتی، وہ نورانی۔ دیکھو را کے بعد الف آتا ہے، پھر نون آتا ہے، پھر یا مشدد لگایا جاتا ہے نورانی۔ تو دیکھو کچھ حروف کا کیا ہوتا ہے اضافہ ہوتا ہے، تو اس لیے یہ کیا ہے خلاف قیاس یعنی خلاف عقل ہے۔ ویسے تو جب اس میں منصوب بناتے ہیں تو اسی لفظ کے آخر میں یا مشدد لگاتے ہیں، جیسے نحو سے نحوی، صرف سے صرفی، بغداد سے بغدادی، پاکستان سے پاکستانی، صرف آخر میں کیا لگاتے ہیں یا مشدد۔ لیکن اس کا جب دیکھو آپ اس میں منصوب بناتے ہیں تو اس کے آخر میں الف آتا ہے نورا، پھر نون آتا ہے، پھر یا نورانی، تو یہ کیا ہے خلاف عقل یعنی عقل کے خلاف ہے۔ خلاف قیاس مطلب خلاف عقل، سمجھ سے باہر۔ اسی طرح حق لفظ ہے، اس کا جب اس میں منصوب بناتے ہیں تو حق سے اس میں منصوب کیا آتے ہیں حقانی، دیکھو یہ بھی کیا ہے خلاف عقل۔ اسی طرح حق کی طرح ایک دوسرا لفظ ہے رب، اب رب تو آپ جانتے ہیں رب، تو اس سے جب آپ اس میں منصوب بنائیں گے تو ربانی آتے ہیں ربانی۔ اسی طرح تحت نیچے، تو اس سے جب اس میں منصوب بناتے تو تحتانی کہا جاتا ہے تحتانی نیچے والا۔ اسی طرح فوق، فوق کا کیا مطلب اوپر، اس سے جب اس میں منصوب بناتے تو کیا کہتے ہیں فوقانی، فوقانی اوپر والا، اور تحتانی نیچے والا۔ اردو میں بھی آپ سنتے ہیں یہ فوقانی منزل ہے، یہ تحتانی منزل ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، تو خلاف عقل ہے۔ اسی طرح رئی سے ریون، اسی سے رازیون آتے۔ اب یہاں رئی یہ وسطی ایشیا کا ایک شہر ہے، وسطی ایشیا کا۔ اب دیکھو یہ اس کا جو اس میں منصوب ہے وہ رازیون آتا ہے، تب یہاں دیکھو را کے بعد الف آ گیا، پھر زا آ گیا، زا تو رئی میں تو زا ہے ہی نہیں، تو یہ دیکھو خلاف عقل ہے رازیون۔ اسی طرح یہاں دیکھو بادیتن، اب اس کا اس میں منصوب بدویون، تب دیکھو با کے بعد دال آ گیا، الف ہٹا دیا، پھر واو آ گیا، پھر یا بدویون۔ حق سے جب اس میں منصوب بنایا تو قاف کے بعد الف آ گیا، پھر نون، پھر یا نسبت لگا دیا حقانی، تو یہاں بھی دیکھو حروف کا اضافہ ہو رہا ہے، خلاف قیاس ہے، خلاف عقل ہے۔ اسی طرح مرون ایک لفظ ہے، مرون ایک جگہ کا نام ہے مرون، تو اس کا اس میں منصوب مروزیون آتا ہے، مروزیون، تو یہ کیا ہے خلاف عقل ہے۔ آخر میں فائدے کے لیے ایک دو باتیں بتا دیتا ہوں، یاد رکھنا یہ جو یا نسبت ہے، یا نسبت یہ فعل اور حرف کے ساتھ نہیں ملتی، اس کے آخر میں نہیں ملتی، اس لیے کہ فعل اور حرف میں معنی نسبت کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ ہاں یاد رکھنا اگر فعل یا حرف کسی کا علم بن جائے، کسی کا نام بن جائے، تو اس کے آخر میں پھر یا نسبت لگانا جائز ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یزیدی، اب دیکھو زاد یزید، اب یزید تو فعل ہے لیکن یہ نام بھی تو ہے نا یزید، تو اب اس کے آخر میں اب یا نسبت لگا سکتے ہیں یزیدیون۔ اسی طرح حرف کی مثال لمیون۔ ایک فائدہ، ایک اور فائدہ یاد رکھیں، یاد رکھنا کبھی کبھی شد والی یا اسم میں معنی مبالغہ کے لیے یعنی زیادتی کے لیے بھی بڑھائی جاتی ہے، معنی مبالغہ کے لیے یعنی کسی اسم میں زیادتی کا معنی پیدا کرنے کے لیے بھی یا مشدد اس کے آخر میں لگا دے دیں۔ جیسے احمرو، اس کے آخر میں یا نسبت لگاتے ہیں احمرو سے احمریون، تو مطلب کیا ہوگا زیادہ سرخ، تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔